اور پھر اس انسان کا کام بھی بتلا دیا ہے کہ انسان کا کام کیا ہے۔ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ رب العالمین فرماتے ہیں کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت کہتے ہیں اللہ رب العزت کے حکم کو، رب العالمین کا جو حکم جس وقت ہوتا ہے اس کو عبادت کہتے ہیں۔ کچھ احکام اوامر ہے، کچھ احکام نواہی ہے، یعنی کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کو رب نے کرنے کا حکم دیا ہے، کچھ احکام ایسے ہیں کہ جن کو نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیسا کہ نماز پڑھنا یہ عبادت ہے، اللہ رب العزت نے انسان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ روزہ رکھنا عبادت ہے، رب نے رمضان المبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، یہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنا یہ عبادت ہے، یہ اوامر میں سے ہے۔ حج ادا کرنا یہ عبادت ہے، یہ اللہ کے حکم میں سے ہے، اوامر میں سے ہے۔ اپنے آپ کو گناہ کبیرہ گناہ صغیرہ سے بچانا یہ بھی عبادت ہے اور یہ نواہی میں سے ہے۔ یعنی عبادت نام ہے رب کا حکم کا، چاہے اس کا تعلق امر کے ساتھ ہو چاہے تعلق نواہی کے ساتھ ہو۔ اب جب انسان اوامر اور نواہی کیا اپنے آپ کو ان کا پابند بنا لیتا ہے، یعنی اوامر پر عمل کرتا ہے، نواہی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، پھر اس انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ اور وہ کیسے فضیلت ملتی کہ رب نے تمام مخلوقات میں اس عبادت کی وجہ سے اس انسان کو ممتاز کر دیا ہے۔ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تمہارا کام وہ کام ہے جو نبیوں کا کام ہے۔ نبی کا کام کیا تھا کہ وہ انسانوں کو اچھائی کی طرف بلاتا تھا کہ یہ اچھا کام یہ کرو، نواہی سے منہیات سے ان کو بچاتا تھا۔ اچھی باتوں کا حکم کرنا، برے باتوں سے روکنا، اس کو امر بالمعروف نہی عن المنکر کہتے ہیں۔ اور یہ کام کسی ایک فرقہ کا نہیں ہے بلکہ یہ کام نبیوں والا کام ہے۔ میرے اور آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی نے نبی یا رسول بن کے نہیں آنا، لیکن آپ کا جو مشن ہے وہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ مشن کیا ہے کہ لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ ہے مشن نبوت، اور یہ تا قیامت باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت اپنی دین کی خدمت کے لیے مختلف اوقات میں، مختلف زمانے میں کچھ ایسے لوگوں کا بھی انتخاب کرتا ہے جو لوگوں کی نظروں میں برے ہوتے ہیں، لیکن رب دین کی خدمت ان سے لے لیتا ہے۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم گزرا ہے، لیکن اللہ نے ان سے بھی دین کی خدمت لی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید کے اوپر جو ہمیں زبر زیر پیش جزم سکون جو ملتا ہے، یہ سارے کے سارے اس بندے کے مرہون منت ہے، انہوں نے محنت کی، یہ اعرابات اس نے لگائی ہے۔ حالانکہ حجاج ابن یوسف کوئی اچھا بندہ تو نہیں تھا، بڑا ظالم تھا، لیکن رب نے ان سے یہ خدمت کی، کیونکہ رب العالمین انسان کو دیکھتا ہے، اس کی دل کو دیکھتا ہے، صورت کو نہیں دیکھتا۔ جس سے چاہے دن کی خدمت لے لے، جس سے چاہے نہ لے۔ عرض کرنے کا مقصد تھا کہ اس وقت کی 14 صدی کی اس دور کے اندر ہم ایک گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہیں، فرقواریت کے ایک آگ کے اندر ہم جل رہے ہیں۔
کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، ہم پریشان ہیں، لیکن اس پریشانی کا حل موجود ہے۔ حل کیا ہے؟ کہ ہم اس پریشانی کے عالم کے اندر قرآن اور اللہ کے محبوب کے فرمان کو دیکھیں۔ جو قرآن کا حکم ہے، نبی کا فرمان ہے، اس پر عمل کرو، یہی صراط مستقیم ہے، یہی جنت میں لے جانے والا راستہ ہے، یہی وہ فرقہ ہے جو رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ اس لیے ہم نے سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، میرا عمل، میرا عقیدہ۔ سب سے پہلے میرے عقیدہ کیا ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت کا تعلق عقیدہ کے ساتھ